تاریکی میں لپٹی وہ رات عام راتوں سے کچھ مختلف تھی۔ چاندنی ہلکی ہلکی بادلوں میں چبھتی جا رہی تھی اور درختوں کے پتوں میں سسکساہٹ ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ شہر سے کچھ فاصلے پر واقع وہ پرانی حویلی سنسان اور ویران نظر آتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، مگر عائزہ کو ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ عائزہ ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے چچا کے ہاں رہ رہی تھی، مگر چچا اور چچی اس سے کوئی خاص محبت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے وہ بس ایک ذمہ داری تھی جسے نبھانا ان پر بوجھ کی مانند تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزرتا۔ کبھی کبھار وہ اس پرانی حویلی کے قریب جا بیٹھتی اور اس کی خاموشی میں اپنا درد محسوس کرتی۔ اس رات بھی وہ ویسے ہی حویلی کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ہوائیں تیز چلنے لگیں اور وہ اپنے ہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب موجود ہو۔ وہ فوراً الرٹ ہو گئی۔ کون ہے؟ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہ آیا، مگر ہوا میں ایک عجیب سی چیز محسوس ہوئی، جیسے کوئی بہت قریب ہو مگر نظر نہ آئے۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہی، پھر سر جھٹک کر واپسی کے لیے مڑی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ الفاظ سنائی نہ دیے، مگر اس کے دل میں دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی، تیز قدموں سے چلنے لگی، مگر پھر جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ محسوس ہوا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک نرم مگر گہری آواز سنائی دی۔ عائزہ نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کا دل سانس تیز ہونے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ کیا تھا؟ کوئی مذاق کر رہا تھا یا پھر وہم تھا؟ وہ پوری رات جاگتی رہی، مگر یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ ایک اندیکھی موجودگی کا احساس کر رہی تھی، جیسے کوئی اس کا ہر لمحہ مشاہدہ کر رہا ہو۔ اگلے دن وہ دوبارہ اس جگہ گئی، مگر اس بار دل میں ایک انجان سا احساس ہوا۔ کیا وہ جان پائے گی کہ وہ کون ہے جو اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ اس کی تخلیق کا کھیل تھا یا کوئی حقیقت جو اس کی زندگی بدلنے والی تھی؟ کیا عائزہ کو واقعی کوئی دیکھ رہا تھا یا یہ سب اس کے دماغ کا وہم تھا؟ عائزہ کی رات بے چینی میں گزری۔ وہ بار بار اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتی جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، مگر باہر بس سناٹا تھا۔ ہوا میں سرسراہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر دل و دماغ میں وہی پراسرار آوازیں گونج رہی تھیں۔ کیا وہ واقعی کوئی حقیقت تھی یا محض اس کا وہم؟ اگلے دن وہ دوبارہ حویلی کے قریب پہنچی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ آواز کس کی تھی۔ وہ دیواریں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، وہی گہری مگر نرم آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ عائزہ چونک کر پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ عائزہ کہنے لگی، کون ہو تم؟ سامنے آؤ، اس نے ہمت جما کر کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایک سایہ سا ہلکا ہلکا ابھرتا محسوس ہوا، جیسے ہوا میں کوئی موجود ہو مگر مکمل نظر نہ آیا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا عائزہ، آواز نے کہا۔ عائزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ میں تمہیں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ سایہ اب تھوڑا واضح ہونے لگ گیا تھا، مگر تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ جو بھی تھا انسانی نہیں تھا، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک ناموس سی اپنائیت۔ کون ہو تم؟ کوئی آسیب؟ یا پھر کون؟ میں ایک جن ہوں۔ آواز میں نرمی تھی،
مگر اس کے الفاظ نے عائزہ کے دل کی دھڑکن روک دی۔ جن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ہاں، مگر میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف تمہاری حفاظت کر رہا تھا ہمیشہ سے۔ عائزہ کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ میری حفاظت کیوں؟ جن کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، یہ تمہیں وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، مگر یاد رکھو میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ نیا سفر، نئی آزمائش عائزہ کے لیے شروع ہو گئی۔ عائزہ کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا یہ سچ تھا یا واقعی ایک جن اسی حفاظت کر رہا تھا، یا یہ کسی خطرناک کھیل کی شروعات تھی؟ اس کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی جاگنے لگا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ جن کون ہے اور اس کی زندگی میں کیوں آیا، مگر کیا یہ سب جان کر وہ خود کو محفوظ رکھ پائے گی، یا پھر یہ کہانی اسے کسی اور ہی نئی دنیا میں لے جائے گی؟ عائزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سامنے کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایک جن تھا، ایک ایسی مخلوق جس کے بارے میں وہ ہمیشہ کہانیاں سنتی آئی تھی، مگر کبھی حقیقت میں اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ تم میری حفاظت کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں، عائزہ نے ہمت کر کے سوال کیا۔ جن نے آہستگی سے کہا، تم نہیں جانتی، مگر میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں عائزہ۔ میں نے تمہیں اس وقت دیکھا تھا جب تم بچپن میں یہاں آئی تھی۔ تم بہت معصوم تھی اور تمہاری آنکھوں میں وہ چمک تھی جو مجھے کسی اور انسان میں نظر نہیں آئی۔ عائزہ حیران رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ واقعی بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ اس جگہ آئی تھی، مگر اس وقت تو کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ دھیرے سے بولی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری دنیا میں چلو، ہم ساتھ رہیں ہمیشہ کے لیے۔ جن کی آواز میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ التجا کر رہا ہو۔ عائزہ کی آنکھیں حیران سے پھیل گئی تھی۔ کیا میں ایک انسان ہوں، تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جا سکتا ہوں، جہاں تم ہمیشہ محفوظ رہو گی۔ وہاں تمہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ عائزہ کے دل میں خوف اور تجسس ایک ساتھ جاگے۔ کیا یہ واقعی محبت تھی، یا یہ جن بس اسے قید کرنا چاہتا تھا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر گہری سانس لی۔ میں نہیں جا سکتی، میں اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتی۔ جن خاموش ہو گیا، جیسے وہ پہلے سے اس جواب کے لیے تیار ہو، مگر پھر بھی دل میں برداشت ہو۔ اگر تم نہیں جا سکتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات یاد رکھو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے تم مجھے دیکھ سکو یا نہیں۔ یہ کہتے ہی جن کا وجود دھند میں بدلنے لگا۔ عائزہ نے ایک آخری بار اس کی طرف دیکھا، پھر لپٹ کر بھاگنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ہر چیز عام لگ رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ بدلا تھا۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا محض ایک فریب؟ شاید یہ محبت تھی، یا شاید یہ ہمیشہ رہنے والا ایک اندیکھا سایہ کا احساس۔ کبھی کبھی کچھ محبتیں بے نام ہوتی ہیں، جو صرف ایک احساس کی طرح ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ کیا محبت واقعی ہر حد پار کر سکتی ہے، یا کچھ محبتیں صرف ایک اندیکھے احساس کی طرح ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارے مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل سبق آموز اسٹوری ہب کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی، ایک نئے راز، ایک نئے سبق کے ساتھ۔